السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. صدق الله مولانا العلي العظيم. سچ کی پہچان بن کر جیو تو صحیح، حق کی آواز بن کر جیو تو صحیح. سچ کی پہچان بن کر جیو تو صحیح، حق کی آواز بن کر جیو تو صحیح. تیرے آگے زمانہ جھکائے گا سر، تیرے آگے زمانہ جھکائے گا سر. تم مسلمان بن کر جیو تو صحیح، تم مسلمان بن کر جیو تو صحیح. اسٹیج پر رونق افروز قابل قدر حضرات اساتذہ کرام، لائق احترام معزز سامعین، یوں تو اللہ تعالی نے ہم سب کو بے شمار انگنت نعمتوں سے نوازا. اللہ نے ہم سب کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی کہ کوئی بھی بندہ اگر شمار کرنا چاہے تو کر نہیں سکتا. اور اللہ تعالی نے اپنے انعامات سے نواز کر، احسانات فرما کر، احسانات کو جتلایا بھی نہیں ہے کہ میں نے تمہارے اوپر یہ احسان کیے ہیں، میرا احسان مانو، ایسا بھی نہیں. لیکن اللہ نے ایک احسان ہم سب پہ فرمایا، اور اس احسان کو اللہ نے قرآن کریم کے اندر جتلایا ہے کہ میرے بندوں، یہ میرا تمہارے اوپر احسان. وہ کون سا احسان ہے جو اللہ نے جتلایا بندوں پہ کرنے کے بعد؟ وہ اللہ کا احسان ہمارے اوپر یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ہم سب کو نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. یعنی اللہ نے بحیثیت نبی ہم سب کو اپنا محبوب عطا فرمایا. یہ اللہ کا ہمارے اوپر وہ احسان ہے جس کو اللہ نے قرآن کریم کے اندر جتلایا کہ دیکھو بندو، میں نے تمہیں اپنا محبوب دیا ہے، یہ میرا احسان. اور احسان کو جتلانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب میں نے تم پر یہ احسان کیا ہے تو تم بھی تقاضوں کو پورا کرو. تمہارے اوپر بھی اب ذمہ داری ہے. کوئی بھی بندہ دنیا کے اندر کسی نے کچھ احسان کرتا پھر یہ کہے کہ یہ میرا تمہارے اوپر احسان ہے، تو اس احسان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دیکھو یہ میرا احسان ہے، اب میں اس احسان کو جتلا رہا ہوں، میری تم اس کی قدر کرو. اور اس کے جو تقاضے تمہاری سمجھ میں آ رہے ہیں، وہ جو تقاضے بنتے ہوں ان کو پورا
ایمان کو چھیننا، ایمان کو کمزور کرنا، یہی ایک ایسی دولت ہے کہ اس کے بغیر ہمارا بیڑا پار نہیں ہو سکتا، نہ ہم دنیا میں کامیاب اور نہ آخرت میں کامیاب۔ اگر یہ نہیں ہے تو دنیا میں بھی رسوائی اور آخرت میں بھی رسوائی۔ ہمارے پاس جو سب سے بڑی دولت ہے وہ کیا ہے؟ ایمان کی دولت ہے۔ اور دنیا کفر یعنی دشمن طاقتیں ہماری نئی نسل سے اسی کو چھیننے کی کوشش کر رہی ہیں۔ شیطانی طاقتیں ہر آنے والے دن کوئی ایسا آلہ ایجاد کرتی ہیں کہ جس سے ہمارا بچہ، ہماری نئی نسل اور ہماری جو قوم ہے وہ بغیر کسی محنت کے اس آلے کی طرف لگ جائے اور اسی میں مگن ہو جائے، جس سے اس کو اپنا ایمان سیکھنے کی، اپنے کلمے کو بنانے کی جو سوچ ہے، جو فکر ہے وہ ذہن میں آئے گی، تصور ہی نہ کرے کہ ہمیں ایمان کی بات، خیال بھی نہ آئے کہ ہمیں کلمہ بھی سیکھنا ہے۔ یہ ہر آئے دن شیطانی طاقتوں کی طرف سے اس طریقے کی ایجادات ہوتی ہے۔ تو ساتھیوں، سب سے عظیم دولت جو ہے وہ ایمان کی۔ مثال دے کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو یہ تو ایمان کی دولت ہے، یہ اتنی عظیم ہے کہ اس کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس کو مثال سے سمجھ لو۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نمازیں پڑھیں، ایمان نہ ہو ہماری نمازیں قابل قبول نہیں۔ روزے رکھتے رہیں، ایمان نہ ہو تو ہمارے روزوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہم نوافل پڑھتے رہیں، ایمان نہ ہو کوئی فائدہ نہیں۔ حج ادا کرتے رہیں، ایمان نہ ہو کوئی ثواب ملنے والا نہیں۔ زکات ادا کرتے رہیں، ایمان نہ ہو تو ہمارے کسی کام آنے والا نہیں۔ صدقہ و خیرات کرتے رہیں، ایمان نہ ہو تو ہمارا کچھ کرنے والا نہیں۔ سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ ایمان۔ اس کے بغیر کچھ نہیں۔ اور قیامت کے دن بھی ایسے ہی ہوگا۔ ایمان ہے تو کامیابی ملے گی، ایمان نہیں ہے تو ہم کامیاب نہیں ہوں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مثال دے کر کے فرمایا کہ جب میدان محشر ہوگا، ساری انسانیت جمع ہوگی، اول سے لے کے آخر تک ساری انسانیت جمع ہوگی۔ مسلم شریف کی بہت لمبی روایت ہے، اس کا ترجمہ پیش کرنا۔ آپ نے فرمایا ساری انسانیت جمع ہے، اب اللہ تعالیٰ وہاں وہ جو انسانیت جمع ہوگی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک کی، اس کے تین حصے ہوں گے، تین گروہ ہوں گے اس کے۔ ایک گروہ ہوں گے جنہیں اللہ نے ایمان کی توفیق دے رکھی ہے، ایمان کی دولت دے رکھی۔ دوسرے وہ ہوں گے جنہیں ہم اور آپ اہل کتاب کے نام سے جانتے ہیں، جن میں یہودیت اور عیسائیت آیا کرتی ہے۔ اور تیسرا گروہ وہ ہوگا جسے ہم اور آپ دنیا کفر کے نام سے جانتے ہیں، جو شرک میں مبتلا ہو، بت پرستی میں مبتلا ہو۔ یہ تین قسم کے گروہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ یہاں امتیاز پیدا کرے گا کہ دیکھو کامیاب کون ہوگا، یہ لوگ کامیاب ہوں۔ تو سب سے پہلے نمبر پر کیا ہوگا؟ سب سے پہلے نمبر پر تو ساری انسانیت جمع ہے، اللہ تعالیٰ سامنے کی اسکرین پر، جیسے ہمارے یہاں LED ہوتی ہے، موبائل کی اسکرین ہے یہ LED وغیرہ، لیکن اسکرین پر ہم کمپیوٹر پر کلک کریں تو ساری چیزیں سامنے کو آ جاتی ہیں۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ یہ اسکرین کی شکل میں جو معبودان باطلہ ہیں دنیا کے اندر جتنے بھی جن کی پرستش کی جاتی ہے، پوجا کی جاتی ہے، ان سب کی تصویریں سامنے آئیں۔ اب وہ جو مجمع ہے ساری انسانیت کا، ان میں سے جو جس کی پرستش کرتا تھا دنیا کے اندر، وہ سامنے جو تصویر ہوگی اس
زمین پر اپنی ایک صورت مثالی کو ظاہر کرنا ہے، لیکن وہ اللہ کی اصلی صورت نہیں ہوگی، ڈپلیکیٹ ہوگی۔ جب اس کو ظاہر فرمائے گا تو وہ جو مومن بندے ہیں وہ کہیں گے، دیکھیں گے، اور دیکھنے کے بعد کہیں گے نہیں، یہ اللہ نہیں، یہ ہمارا وہ اللہ نہیں ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمیں روزی دی، جس نے ہمیں کھانا دیا، پیدا دیا، زندگی دی، یہ ہمارا وہ اللہ نہیں ہے۔
یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ علماء دیوبند نے، اکابر کی اس جماعت نے اس بر صغیر کے خطے کے اندر ہمیں یہ نعمت دی ہے کہ مسجد مکتب کے نظام کو قائم کیا جائے، اور اس نظام کے ذریعے سے بچوں کے نئی نسل کے ایمان کو بنانے کی کوشش اور فکر کی جائے۔ یہ ایمان کو بنانے کی فکر ہے، ایمان کو بچانے کی فکر ہے، اور انشاءاللہ یہ محنت ہم کرتے رہیں۔ آزادی سے پہلے جب ملک تقسیم ہو رہا تھا تب ہندوستان پر ایک حال آیا تھا، حالات آئے تھے، اور اس وقت ہماری سب سے بڑی تنظیم جمعیت علماء ہند نے پورے ملک کے لیے ایک نظام بنایا تھا کہ ہر بستی میں مکتب کا نظام قائم کریں گے، نسل کو بچائیں گے، محنت کی تھی۔ آج پھر تک دشمن طاقتیں نئے انداز سے ابھر کر کے آئی ہیں، تو آج پھر الحمدللہ جمعیت علماء نے پھر تحریک کے طور پر اور تبلیغی جماعت سے وابستہ ہو کر ابھی جو ہے بھوپال اجتماع کے اندر حضرت مولانا صاحب دامت برکاتہم نے بھی اس کا اعلان فرمایا تھا کہ ہر مسجد کے اندر مکتب کے نظام کو لازم کر دیا، تحریک کے طور پر سلسلہ شروع کیا ہے، اور اس وقت جو ہے 20 لاکھ سے زائد مکاتب الحمدللہ جمعیت علماء کے اس نظام کے تحت پورے ملک کے اندر چل رہے۔ یہ محنت ہے، کوشش ہے، اور انشاءاللہ اس کوشش کو آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ صرف تعلیم نہیں ہے، یہ ان کے ایمان کو بچانے کی فکر کریں گے، نہیں کریں گے انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ، اور دشمن طاقتیں جتنا زیادہ ہماری نئی نسل سے ایمان کو چھیننے کی کوشش کر رہی ہیں، ہم انشاءاللہ ان سے زیادہ اپنی نئی نسل کے ایمان کو بنانے کی فکر کریں۔ میرے ذمہ دار ساتھی یہاں آباد موجود ہیں، آپ کے مراد آباد کا ایک واقعہ سناتا ہوں، بالکل تازہ، انتہائی خطرناک صورتحال، بالکل تازہ واقعہ جس کے ساتھ پیش آیا، براہ راست میری ملاقات ہو کر کے انہوں نے مجھ سے کہا، میرے ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، میرے دوست نوجوان، ان کی بچی اسکول پڑھنے کے لیے جاتی ہے، اور بیوی نے ضد کی، خود ڈاکٹر ہیں، بیوی وکیل ہے اور بڑی وکیل ہے، اور دیندار گھرانے سے، دونوں دیندار گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان میں ڈاکٹر کا گھرانہ تو بہت ہی دیندار ہے، بہت دیندار کا مطلب اگر ان کے والد کو 20 سے ہٹا دیں گے اور ان کے دادا پر پہنچیں گے جا کر کے تو بہت بڑی نسبت ان کے ساتھ لگی، تعلق دولت کی بہت بڑی نسبت لگی ہوئی ہے۔ ہوا کیا، بیوی نے ضد کی کہ میں اپنے بچوں کو مراد آباد کے سب سے ہائی لیول اسکول میں پڑھاؤں۔ ڈاکٹر صاحب نے داخلہ کرایا، 55,000 روپے شاید ان کے ایک مہینے کی فیس جاتی ہے، تعلیم کی فیس 56,000 روپے جاتی ہے۔ داخلہ کرا دیا، 7 سال کی بچی ہے، پڑھنے کی 7 سال کی عمر ہوتی ہے، 7 سال کی بچی پڑھنے کے لیے جا رہی ہے۔ ہوا کیا، پڑھنے جا رہی ہے، کسی کو کچھ خبر نہیں۔ ایک دن ایک عرب مہمان ان کے دوست ان کے گھر پہ آئے ہوئے دسترخوان پر، تو وہ ہوٹل لے جانے کے بجائے گھر پہ کھانا کھلایا۔ دسترخوان جب لگا، کوئی 3 لوگ ہیں، وہ عرب مہمان تھے، دسترخوان لگا، جب گھر کا ماحول ہے بچی کو بھی دسترخوان پر بلا لیے کہ بیٹی آپ بیٹھ جائیں، ایک 2-3 لوگ گھر کے اندر بلا کے بیٹھے، دسترخوان پر بیٹھ لیا۔ اب ہم جب کھانا شروع کریں گے کیا کریں گے، بسم اللہ پڑھ لیں، یہی تو ہے نا سنت طریقہ، بسم اللہ پڑھ لیں۔ تو یہ جو مہمان ہیں اور خود ڈاکٹر صاحب بھی موجود ہیں، یہ بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کرنے والے ہیں، اتنے میں ہی نظر پڑتی ہے کہ بچی کیا کر رہی ہے، بچی کھانے کے سامنے پرارتھنا کر رہی ہے۔ اس سے پہلے ڈاکٹر صاحب کو خبر نہیں تھی کہ میری بچی یہ کر رہی ہے، اب جب یہ کر رہی ہے تو وہ بسم اللہ جو ہے بھول، اب کھانا شروع نہیں کیا، اب تو وہ بچی کو دیکھنے لگے، وہ
اب بچی کو سونے کے وقت ہوتا ہے تو سونے کے وقت جو ہے فری جنے ہوتے ہیں، والدین بھی اور بچے بھی تھوڑی دیر کے لیے لیٹتے ہیں تو اپنی ساری کہانی سناتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے اپنی بچی کو اپنے پاس لگایا اور پھر اس سے تھوڑا تھوڑا گھریدنا شروع کیا۔ جب گھریدنا شروع کیا تو بچی بتاتی ہے کہ جب ہم اسکول میں جاتے ہیں تو اسکول میں جاتے ہی پہلے روزانہ جب چھٹی ہوتی ہے تو پہلے نمبر پر اسکول کے اندر ایک بڑی سی مورتی رکھی ہوئی ہے، وہاں ہم سے پوجا کرائی جاتی ہے پہلے نمبر۔ اور ہفتے میں ایک دن یعنی سیٹرڈے سنیچر کو ہفتے کر کے باقاعدہ ہون کرایا جاتا۔ بتا کہ اسکول کی بات ہے، 7 سال کی بچی ہے۔ اب بتائیے کیا یہ 7 سال کی بچی اپنے ایمان کو بچا سکے گی جو معصومیت کی حالت میں یہ اعمال کر رہی ہے؟ بچا سکے گی؟ ہے کوئی ضمانت؟ ہے کوئی گارنٹی؟ لیکن اگر وہی بچی، اگر ہمارا وہی معصوم بچہ پہلے دن سے آ کر کے مسجد کے اندر، مکتب کے اندر دین کی بنیادی تعلیم کو حاصل کر لے گا تو دنیا کے کسی بھی اسکول میں چلا جائے، اگر اس کا عقیدہ یہ ہم نے پہلے دن بنا دیا تو انشاءاللہ اس کے عقیدے پہ آنچ نہیں آئے گا۔ یہ خود انہیں ڈاکٹر صاحب کا واقعہ بھی ہے، بچپن سے ان کے عقیدے کو، ایمان کو بنا دیا گیا، اور جب وہ اپنی اعلیٰ تعلیم کے لیے ملک سے باہر گئے ہوئے تھے تو اتفاق یہ تھا کہ وہ ملک ایسا تھا جہاں قرآن جیسی کتاب آپ رکھ نہیں سکتے، بائبل رکھنے کی اجازت تھی، وہاں قرآن رکھنے کی اجازت نہیں تھی۔ تو ڈاکٹر صاحب نے ایک تو عربی کے بجائے انگریزی زبان کا قرآن، اور وہ بھی نارمل بائبل کا سربراہ چڑھا کر کے رکھا، تب جا کر کے قرآن سے ایمان کو بچا کے رکھا انہوں نے۔ کیوں؟ وہاں ایمان بچے ہوئے تھے، پہلے دن سے محنت کی، اور یہاں ایمان جا رہا ہے اس لیے کہ پہلے دن محنت نہیں کی جا رہی۔ تو ساتھیوں یہ کیا ہے؟ یہ ایمان کو بچانے کی کوشش ہے، یہ ایمان کو بنانے کی فکر ہے۔ ہمارا ہر ساتھی یہ طے کرے، اس مسجد سے متعلق جتنے بھی مکانات ہیں، یہاں جو ذمہ داران ہیں، یہ طے کریں کہ انشاءاللہ اس مسجد سے متعلق ہر گھر کے اندر دین کی تعلیم کو پہنچائیں گے۔ کریں گے نہیں کریں گے؟ یہاں کتنے بچے پڑھنے کے لیے آتے ہیں مکتب کے اندر؟ 7 بچے پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ یہاں یہ بتائیں کہ اس مسجد سے متعلق مکانات کتنے ہیں؟ کتنے مکانات ہیں؟ 200 مکانات۔ ان 200 مکانات میں آپ کم سے کم اندازہ کر کے بتائیے کتنے بچے ہوں گے؟ ہمارے جماعت کے نظام کے مطابق تو ایک گھر کے اندر 3 بچے شمار کیے جاتے ہیں، آپ بتائیں کم سے کم کتنے بچے ہوں گے؟ اگر مودی جی کے نعرے کے مطابق ہم تو ہمارے 2 ہی صحیح، تو ایک گھر کے اندر 2 بچے بھی اگر مانے تب بھی 400 ہو گئے نا، 200 کا 400 بچے ہوئے نہیں ہوئے؟ 400 بچوں میں سے مکتب کے اندر جو پڑھنے آ رہے ہیں وہ صرف 60 ہیں، اور جو 340 ہیں ان کی فکر کون کرے؟ کیا آپ ضمانت لے سکتے ہیں کہ ان کا ایمان بچے گا؟ کیا آپ گارنٹی لے سکتے ہیں کہ ان کا ایمان محفوظ رہے گا؟ چلیے مان لیجیے کہ 50% اس میں سے وہ ہوں گے جو ٹیوشن کے ذریعے سے کیا کر لیں گے؟ قرآن کو پڑھا دیں گے، ٹیوشن کے ذریعے سے قرآن کو پڑھا دیں گے۔ 340 میں سے اگر کر بھی دیے 50%، تب بھی کتنے بچے؟ 170 کی فکر کون کرے گا؟ 170 تو پھر بھی ہے، ان کے ایمان کو بچانے کی فکر کون کرے گا؟ اور یہ مت سمجھیے کہ ہم سے پوچھا نہیں جائے گا، قیامت کے دن ہمیں جواب دینا پڑے گا۔ نبی اکرم علیہ السلام